ابھی آپ نے دیکھا ہے 97 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے اور ان کے سروں پر آپ کے سامنے پگڑی بدھی ہے، اور اسی طرح سے 92 بچے قاری ہوئے۔ کہتے ہیں حافظ اور قاری دونوں کی بڑی شان ہے۔ ہمارے گاؤں کی زبان میں کہتے ہیں نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے، نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے۔ تو نہ مرنے والے بھی ماشاءاللہ 97 ہیں اور نہ سڑنے والے بھی ماشاءاللہ 92 ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی عظیم خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بالکل صحیح ہے، حافظ اچھا حافظ ہوتا ہے جو عمل بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قبر میں بھی بڑا اعزاز فرماتا ہے۔ چنانچہ چمپارن ضلع میں حافظ بادشاہ صاحب گزرے ہیں اور میں نے ان کی قبر دیکھی اور ان کے مدرسے میں بھی گیا۔ اسی طرح سے دستار بندی کا جلسہ تھا، کئی 100 لڑکوں کی پگڑی بدھی جی۔ تو حافظ صاحب کا قرآن کریم بڑا اچھا یاد تھا، 100 لڑکوں کو ایک ساتھ پڑھاتے تھے اور 10 لڑکوں کو ایک ساتھ سنتے تھے۔ اور کیا مجال ہے کہ کوئی غلط پڑھ کر چلا جائے، ایک کا سننے غلط اس کو بھی، سب کو 10 کو صحیح کر دیتے تھے اور کسی کو بھی غلطی پڑھ کر جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حافظ صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے تمہیں قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جس طرح سے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے اسی طرح سے مجھے قرآن یاد ہے۔ تو باپ نے کہا بیٹے جس طرح سے لوگوں کو بسم اللہ یاد ہوتا ہے اسی طرح سے مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ اور پھر حافظ صاحب کا جب انتقال ہوا تو رام گنگا ندی کنارے کے کنارے ان کو دفن کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد حافظ صاحب نے لوگوں کو خواب میں آئے اور کئی لوگوں کو بتایا کہ میری قبر میں ندی کا پانی آ رہا ہے اور جو ہے میری قبر یہاں سے منتقل کر دی جائے۔ بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو حافظ صاحب کی قبر کو منتقل کر دیا جائے۔ کھودا گیا قبر، ایک اعلان ہو گیا اور بہت سارا مجمع اکٹھا ہو گیا اور 33 سال کے بعد قبر کو کھودا گیا۔ کتنے سال؟ 33 سال کے بعد۔ اور جو ہے جب تختہ ہٹایا گیا تو حیرت کی انتہا، حافظ صاحب بالکل تر و تازہ، آنکھوں میں تری، ہونٹوں میں نمی، اور وہ کفن بھی بالکل تر و تازہ، وہ جسم سے جو کفن لگ گیا تھا وہ بھی تر و تازہ۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، نہ ایک منہ کم ہوا اپنا نہ ایک تارے کفن بگڑا۔ میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا، اس پر کتبہ جو لگا ہے اس پر لکھا دفن اول فلاں سن میں اور دفن ثانی فلاں سن میں۔ میں نے اپنی آنکھ سے اس کو پڑھا ہے۔ تو اس واقعے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کا، قرآن سے شغف رکھنے والوں کا، قرآن کا حفظ کرنے والوں کا، قرآن سے محبت رکھنے والوں کا طرح طرح سے اعزاز فرماتے ہیں، طرح طرح سے اکرام فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اعزاز، ابھی آپ نے دنیا میں اعزاز دیکھا، اتنے بڑے مجمع میں بہت سارے دور دراز کے علماء کرام تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر پگڑی بندھی۔ یہ دنیا کا معمولی اعزاز ہے، اور قبر کا اعزاز تو میں نے بھی ابھی آپ کو بتایا۔ اور حافظ قرآن کا میدان محشر میں کیا اعزاز ہوگا؟ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ کے سامنے بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ دوستو بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتوں سے ہم کنار ہو جائیں گے، حوریں، نہریں، محلات، پھول، خوشبو، طرح طرح کی نعمتیں۔ جنت نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی دل کے حاشے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں گزری ہیں جو جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ جنتیوں سے اللہ پوچھیں گے اللہ اے جنتیوں کیا میں نے ساری نعمتیں تم کو دے دی؟ کہیں گے بار الہ ہمارے حق سے زیادہ ہمیں کو نعمت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نعمت اور رہ گئی ہے، وہ کہیں گے بار الہ ساری نعمتیں ہو گئی، کون سی نعمت رہ گئی؟ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی تجلی دکھائیں گے۔ کہتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ
ہفتے میں ایک بازار لگے گا جنت میں، بازار دیدار الہی، اللہ کے زیارت کا بازار۔ اس بازار میں سارے جنتی چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھیں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کے حسن و جمال کی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اس کو دیکھیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ جنتی خوبصورت تو ہوتے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہاں سے دیکھ کر اپنی حوروں کے پاس اپنے محلات میں آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی بڑے میاں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اس بازار میں گئے تھے جنت کی جہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو عورتیں کہیں گی ہم نے یہی اپنے گھر ہی میں اللہ کا دیدار کر لیا، یہی دیدار کر لیا۔ دوستو اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، عورتوں کو جنت میں بھی بازار میں جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو جنت میں بھی بازار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مائیں بہنیں اگر سن لیں، آج بازاروں میں جتنے مرد ہوتے ہیں اتنی ہی برقع نشین عورتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ سب برقع اور کب پہنتی ہیں، بہرحال شریعت کے مطابق رہتی ہیں، لیکن جب موٹر والے آواز دیتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں تو سیٹی سنتی ہی نہیں، ان کے جو ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا، لڑ بھی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بازار میں جانے کی ضرورت ہی کیا؟ جب جنت میں بازار میں نہیں جانا ہے تو دنیا میں کیسے بازار میں جائیں؟ پتا چلا دنیا میں بازار میں جانے والی عورتیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جنت میں، ہم یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں جائیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو ہے جنت میں جب بازار میں جانا ان کے شاع نشان نہیں ہے تو دنیا میں کس طرح سے بازار میں پھر؟ آج میں ملریا گنج میں تھا، اتنی بھیڑ، مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ۔ دوستوں میں آپ سے بتا دوں، عورتیں صحابہ کے زمانے میں گھروں سے نہیں نکلتی تھیں، اپنے گھروں کے اندر رہتی تھیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، انتہائی چہیتی اور پیاری بیٹی ہیں، ایک کمرے میں رہتی ہیں، ایک کمرے کا گھر ہے، لیکن پوری زندگی کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا، ان کے جسم کو بھی نہیں دیکھا، جو ہے اتنا پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ دوستو اگر خاتون جنت بننا ہے اور خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر ہی کے اندر رہیں، گھر ہی کے اندر رہیں۔ علامہ اکبر صاحب کا شعر ہے، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، جب انگلش سے بیگانہ تھی تو چمکی نہیں تھی۔ اب وہ شمع بزم ہے، پہلے چراغ خانہ تھی، اب جب اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا تو محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور جب تک اعلیٰ تعلیم نہیں تھی گھر کی چراغ بنی ہوئی تھی۔ بہرحال اکبر نے زبردست طنز کیا ہے۔ بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اب میں حافظ قرآن کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو اللہ کو کیا کرے گا؟ دیکھے گا۔ کتنا دیکھے گا؟ بڑی بہار ہوگی حافظ قرآن کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے باپ کو بھی بلا لیں گے۔ ماشاءاللہ جتنے بچے حافظ ہوئے ان کے بہت سے باپ بھی آئے ہوئے ہیں، تو باپ کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر دیں گے، بیٹا بھی اور باپ بھی۔ اسی لیے میں حافظوں کے باپوں سے کہتا ہوں داڑھی اوڑھی رکھ لو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گئے اور داڑھی نہیں، کھڑے ہو گئے داڑھی نہیں ہوگی تو بڑا شرماؤ گے، بڑا لجاؤ گے۔ اس لیے تم بھی داڑھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ باپ کو بھی بلائے گا اور بیٹے کو بھی، اور بیٹے سے کہے گا پڑھو، بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے پڑھنا شروع کرے گا، ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا باپ کا دوسرا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا، وہ کفے افسوس ملے گا کاش کہ میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیا ہوتا، آج میرا بھی درجہ بڑھتا۔ مسلمانوں موقع غنیمت ہے، بہار ہے، ایک طرح سے سمجھو کہ گنگا آپ کے دروازوں پر بہ رہی ہے، جگہ جگہ مدرسے ہیں، یہاں بھی ماشاءاللہ 1 2 3 مدرسے ہیں، اور تینوں مدرسے قابل قدر ہیں، تینوں خدمات انجام دیتے ہیں دوستو۔ اور اسی طرح سے جہاں بھی ہر مدرسے میں حافظ ہو رہا، ہر مدرسے میں قاری ہو رہا، پورے ملک میں۔ اور ان مدرسوں کی برکت سنو، آج اگر پورے ملک میں 70,000 حافظ ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ 90,000 ہو جائیں گے،
اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، گھٹنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آج اگر 70,000 عالم ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال 90,000 95,000 عالم ہو جائیں گے۔ حافظوں اور عالموں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ مدرسوں کی خدمات ہے دوستو، ان مدرسوں کی برکت سے دین زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اور قرآن کا حفظ زندہ ہے، قرآن کا نادرہ زندہ ہے، قرآن کی تفسیر زندہ ہے، قرآن کا معنی اور مطلب زندہ ہے۔ اور جب قرآن زندہ ہے تو دوستو ہم بھی زندہ ہیں، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہر سال 1500 عالم پیدا کرتا ہے، اور ایک عالم جس علاقے میں چلا جاتا ہے الحمدللہ دین کی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ماحول میں جو ہے ایک طرح سے کیف و سرور کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور ماحول کو بدل دیتا ہے۔ بہرحال یہ مدرسوں کی خدمات میں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج جہان شہید کے اس اسٹیج پر کہہ رہا ہوں اللہ کے توکل پر، یہ مدرسے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آخری حج فرمایا تھا تو پہلے تو آپ نے خطبہ دیا تھا، زبردست خطبہ تھا، 1,00,000 کا مجمع تھا، مائک نہیں تھا، اور 1,00,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوستو حضور کی اونٹنی پر بیٹھ کر حضور نے خطبہ دیا تھا۔ نزدیک والا جس طرح سے آواز سنتا تھا، دور والا بھی اسی طرح سے آواز کو سنتا تھا۔ یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اونٹنی سے اتر کر حضور نے عرفات کے میدان میں 1,00,000 صحابہ ہیں، ان کے بیچ میں حضور نے دعا کیا۔ بتائیے دعا کرنے والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آمین کہنے والے صحابہ کرام ہیں۔ دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، اے اللہ میری امت قیامت کوئی ظالم و جابر خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ یہ دعا مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دعا مانگ کے فارغ ہوئے کہ جبریل بشارت لے کر آ گئے کہ اللہ نے فرمایا جا کر حضور سے فرما دو، کہہ دو میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ دوستو جب حضور کی یہ دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں اس ملک میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی رہے یا نہ رہے خود جانے، ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، ہم تو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی، اور کئی 100 ملک ہیں عیسائیوں کے، اور ان کے بڑی ہر طرح کی توانائی، ہر طرح کی طاقت ان کے پاس، اور اپنے مذہب کے لیے اربوں کی دولت خرچ کرتے ہیں تبلیغ کے لیے، لیکن ایک عیسائی کو انجیل یاد نہیں ہے، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے، ایک کو بھی انجیل یاد نہیں ہے۔ بالکل انجیل ترس رہی ہے کہ مجھے کوئی یاد کر لے، کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہی حال ہے یہودیوں کا، ان سے ظلم جتنا چاہو کروا لو، بم جتنا چاہو گروا لو، لیکن جتنی سازش چاہو کروا لو، لیکن ایک یہودی پوری دنیا میں کہیں بھی توریت کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اور آج الحمدللہ مسلمان اپنے دین سے، مذہب سے، قرآن سے، اپنے رسول سے ایسا لگے ہوئے ہیں کہ آپ میں جو ہے ابھی آپ نے دیکھا اس مدرسے میں جو ہے کتنے بچے، ایک مدرسے میں اتنے بچے قرآن کے حافظ ہوئے، پورے ملک میں اس طرح کے مدارس ہیں، کتنے حافظ ہوتے ہیں، اس کی حد و انتہا نہیں ہے۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا اپنے دور حکومت میں کہ ہندوستان سے اسلام کو مٹا دینا ہے، اور مٹانے کی تدبیر کیا ہوئی تھی؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن جلا دینا ہے۔ دوستو انگریز قرآن جلاتے تھے، ڈھیر لگاتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، شام کو آگ لگا دیتے تھے۔ دیوبند کے قریب پانی پت ہے، وہاں اس وقت ہر گھر میں ہر بچہ حافظ، ہر بچہ حافظ، اور بیوی بھی، شوہر بھی، سب حافظ۔ وہاں جو افسر قرآن جلانے کے لیے متعین تھا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی۔ جب دعوت کھا چکا تو اس انگریز سے مسلمان زمیندار نے پوچھا کہ ہم معزز مہمان کو قرآن سناتے ہیں، تم قرآن سنو گے؟ اپنی مذہبی کتاب سناتے ہیں۔ تو اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں، جو انگریزی اردو ہوتی ہے، اس نے کہا ہاں ہم سنے گا، ہاں ہم سنے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر دیا کہ سب قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، جس سے چاہو سن لو۔ چنانچہ 20-25 بچے اکٹھا کر دیے، سب سے چھوٹے بچے سے وہ کہتا پڑھو، 20
اس میں پارے سے پڑھو باللہ بسم اللہ کا فر پڑھے چلا جا رہا. انگریز کی حالت خراب ہو رہی ہے کہ میں یہی قرآن چلاتا ہوں میرے سامنے پڑھا جا رہا ہے. روک گاٹھنے کے لیے ایک بچے سے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو. اس بچے سے کہا غلط پڑھ رہے ہو. بچہ سینہ تان کا کہتا ہے چچا تم غلط کہہ رہے ہو صحیح پڑھ رہا ہوں. دوسرا بچہ, تیسرا بچہ, سارے بچے بول اٹھے چچا تم غلط ٹوک رہے ہو, بچہ صحیح پڑھ رہا ہے. دوستو چچا کی تو حالت خراب ہو گئی. چچا کی حالت طے کر لیا انگریزوں نے کہ ہم قرآن کو جلا نہیں سکتے. قرآن کو اگر جلا کر ہم ختم کر دیں ان معصوم سینوں سے کس طرح سے قرآن ختم کریں گے. دوستو اسی دن سے وہ پالیسی ختم کر دی گئی قرآن جلانے کی. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے جب قرآن یاد ہوتا ہے ماشاءاللہ تو پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور سے اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اے نبی آپ کو میں ایسا قرآن دوں گا جس کو سونے والا بھی پڑھے گا اور جاگنے والا بھی پڑھے گا. دوستو دنیا کی کتاب جاگنے والا پڑھتا, لیکن قرآن کا یہ کرشمہ ہے کہ سونے والا بھی پڑھتا. جو لوگ بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا, رات میں سوئے رہتے ہیں اور زبان پہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پڑھتے رہتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات میں نے پڑھا ہے کہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے, نیند میں سوئے 9 پارہ پڑھ گئے. دوستو اور کتاب نہ سویا پڑھ رہا ہے نہ جاگا پڑھ رہا ہے, اور قرآن سویا بھی پڑھ رہا ہے اور جاگا بھی پڑھ رہا ہے. دوستو یہ کرشمہ ہے, یہ معجزہ ہے, یہ برکت ہے, یہ فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آج ان مدرسوں کے حجروں سے جاری ہے. حضور کا یہ فیض مدرسوں کے کمروں سے جاری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنائیں. عالم اور حافظ آج بھی اس دنیا میں میں آپ سے کہتا ہوں, دیکھو نا یہ حافظ لوگوں کے کپڑے کتنے صاف ہیں, کتنے شاندار ہیں. جو ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی کی ٹوپی کرتا پاجامہ دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لباس ہے ہی نہیں, پوری دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لباس نہیں ہے. دوستو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ عالموں کے چہرے پر رونق ہے, شادابی ہے. اور بہت سے لوگ ڈرتے ہیں ہم حافظ بنا دیں گے, عالم بنا دیں گے, معمولی سی تنخواہ ہوگی, کھائے گا کیسے, زندگی کیسے گزارے گا. میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں آج اللہ ان حافظوں اور عالموں کو جتنا کھلا دیتے ہیں 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو وہ نصیب نہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے جو ہے خوش رکھتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے مائناز خلیفہ حضرت مولانا عبدالحی چشتی جو اسی انجان شہید کے رہنے والے تھے, شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ 500 روپیہ تنخواہ تھی اور 50 مہمان روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھاتے تھے, 50 مہمان. ابھی دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے محدث حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نام یہاں لکھا ہوا ہے اور وہ آنے کے لیے تیار تھے. بہت ضعیف ہیں, 95 سال کی عمر ہے, کہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن انجان شہید آنے کے لیے وہ تیار تھے. لیکن ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ نہیں آئے. وہ حضرت فرماتے ہیں میں نے طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام کے دسترخوان پر پتلا سالن روٹی کھائی تھی. وہ لذت 80 سال گزر گئے اس کھانے کو. بادشاہوں کی بھی دعوت کھائی, امیروں نوابوں کی بھی دعوت کھائی, رئیسوں کی بھی دعوت کھائی, لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پر جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی. دوستو یہ تقویٰ کی لذت ہے, یہ دین کی لذت ہے, یہ قرآن کی لذت ہے, یہ روحانیت کی لذت ہے, یہ علم دین کی لذت ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان لذتوں سے آشنا فرمائے. میں وقت بہت کم ہے, آپ لوگ بیٹھ کے اگر بھاگ گئے ہوتے تو میری تقریر اور بھی کم ہو جاتی, لیکن آپ حضرات تشریف فرما رہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی تقریر بڑھا دوں, ورنہ میں سچ کہتا ہوں اور بھی مختصر تقریر کرنے کا ارادہ تھا. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو حد درجے کامیاب